الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس کی توفیق و عنایت سے آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہم غلبہ دین حق کی بحالی کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے میدان عمل میں اترے ہیں۔ اللہ جل مجدہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی سعی اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ دوستان محترم، آج سے ہم جس سلسلہ دروس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ اپنی نوعیت کا منفرد سلسلہ دروس قرآن ہوگا۔ اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قرآن نے جو اللہ جل مجدہ نے آج سے کم و بیش 1450 سال قبل اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا تھا، اس قرآن نے جو نتائج اس وقت پیدا کیے، آج وہ نتائج پیدا نہیں ہو رہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ان سب افراد کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو مسلمانوں کی رہنمائی کے دعوے دار ہیں، مسلمانوں کے قائدین ہیں، سربراہان ہیں، مشائخ ہیں، علماء ہیں، ان سب کے لیے یہ بات لمحہ فکریہ ہے کہ آج وہ نتائج پیدا کیوں نہیں ہو رہے جو اس قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے پیدا کیے۔ دوستان محترم، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آج قرآن مجید بڑی شد و مد کے ساتھ تلاوت کیا جاتا ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، اور جو لوگ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ بھی اس سے وہ نتائج پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ اس کی بھی وجوہات ہیں کہ قرآن مجید کو کس طرح سمجھا جا رہا ہے، کس طرح پڑھا جا رہا ہے۔ لہذا ہم نے
اس بات پہ توجہ دی، غور کیا، اور بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس قرآن مجید کے نزول کا جو مقصد ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس مضمون کو جو قرآن مجید کا موضوع ہے اس کو واضح کیا جائے تاکہ انسانیت کے سامنے اس قرآن کا پیغام واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ دوستان محترم، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں کہ اگر یہ قرآن آج سے 1400 سال پہلے نتائج پیدا کر سکتا ہے تو آج بھی پیدا کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس قرآن کو اسی طرح سمجھنے کی کوشش کی جائے جس مقصد کے لیے یہ نازل ہوا تھا۔ دوستان محترم، ہم کوشش کریں گے کہ اس اللہ کی اس پاک کتاب کا جو پیغام ہے انسانیت کے لیے اس کو ان دروس قرآن کی شکل میں واضح کریں، ایک مربوط مضامین کی صورت میں، مربوط سلسلے کی صورت میں، کیونکہ یہ بات شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ اس کتاب کے اندر جسے ہم قرآن کہتے ہیں کوئی تضاد ہو۔ اس کتاب میں کوئی تضاد نہیں، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک طرف ایک چیز کو اللہ جل مجدہ نے غلط قرار دیا ہو اور دوسری طرف اسی چیز کو صحیح قرار دیا ہو، ایک طرف ایک چیز کو حلال قرار دیا ہو دوسری طرف اسی چیز کو حرام قرار دیا ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کلام پاک کے اندر جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ کسی قسم کا تضاد یا کسی قسم کا شک و شبہ اس کتاب کے اندر نہیں پایا جاتا۔ دوستان محترم، اس کتاب کا یہ معجزہ ہے کہ اس کے اندر بے شمار مضامین بیان کیے گئے، لیکن یاد رکھیں ان تمام مضامین کی اساس اور بنیاد ایک ہے۔ جتنے مضامین، جتنے عنوانات، جتنے اس کلام پاک کو بھیجنے کے مقاصد علماء نے اخذ کیے ہیں، سب کی اساس اور بنیاد ایک ہے۔ کوئی مضمون، کوئی عنوان اس اساس سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا، اور وہ اساس کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جس مضمون کو قرآن مجید سے آپ اٹھائیں گے اس کی اساس آپ کو یہی ملے گی، جس عنوان کو اٹھائیں گے اس کی اساس اور بنیاد یہی کلمہ آپ کو ملے گا۔ اور دوستان محترم، اس کلمے کے اندر جس بنیادی چیز کا تذکرہ ہے وہ ہے عبادت۔ اس لیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز، اس سلسلہ دروس قرآن کا آغاز اسی آیت مبارکہ سے کر رہے ہیں جس میں عبادت کا تذکرہ ہے۔ اللہ جل مجدہ نے
سورہ الزاریات کی آیت نمبر 56 کے اندر، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، یعنی ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہماری عبادت کی جائے، یعنی اللہ کی عبادت کی جائے۔ دوستان محترم، جب تک ہم اس عبادت کے مفہوم کو کما حقہ نہیں سمجھیں گے، آگے بڑھنا بے سود ہے۔ آگے بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے۔ اس لیے تمام بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اس نقطے پہ بھرپور توجہ دیں تاکہ آگے بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ تمام انسانیت کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ جل مجدہ نے انسان کو تخلیق فرمایا تو اس مقصد کے لیے، ایسا نہیں کہ تخلیق فرما کے فرمایا کہ اب بس تم نے میری عبادت کرنی ہے، پابند ہو تم اس کے، نہیں، اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ اب بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کیا انسان عبادت کر سکتا ہے؟ اگر عبادت کر سکتا ہے تو تب ہی اسے کہا جا سکتا ہے کہ عبادت کرو۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو اس سے عبادت کا تقاضا بے معنی۔ پتہ یہ چلا کہ انسان عبادت کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب تمام انسانیت، خواہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، خواہ عیسائی کہتے ہیں، خواہ یہودی کہتے ہیں، خواہ سکھ کہتے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی وہ سب عبادت کر سکتے ہیں، عبادت کرنے کے اہل ہیں، اسی لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اگر وہ عبادت کرنے کے اہل نہ ہوتے تو انہیں پیدا ہی نہ کیا جاتا، صرف ایسے لوگوں کو پیدا کیا جاتا جو عبادت کرنے کے اہل ہوتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمام انسانیت عبادت کرنے کی اہل ہے، لیکن اللہ جل مجدہ نے انہیں محض عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ صرف عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب دوستان محترم، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت 6-7 ارب کی تعداد میں اس وقت بھی موجود ہے۔ تمام انسانیت عبادت کی اہل ہے، نہ صرف اہل ہے بلکہ تمام انسانیت عبادت میں مصروف ہے۔ جس طرح پوری کائنات عبادت میں مصروف ہے، انسانیت بھی عبادت میں مصروف ہے، لیکن کس کی عبادت میں مصروف ہے؟ کیا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے؟ نہیں۔ تو پھر
کس کی عبادت میں مصروف ہے؟ دو چیزیں ہیں، یا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے یا غیر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ عبادت کر رہی ہے انسانیت، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور کچھ لوگ یا اکثر لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب دوستان محترم، اس عبادت کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بات پہ اپنی توجہ مرکوز کرنی ہوگی کہ یہ اللہ کی عبادت کیسے کی جانی ہے، غیر اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے، تاکہ ہمیں اس بات کی سمجھ آئے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ جب تک ہم غیر اللہ کی عبادت کے بارے میں بھی نہیں جانیں گے اور اللہ کی عبادت کے بارے میں بھی نہیں جانیں گے تو ہمیں قطعاً معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے اور غیر اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص اس روئے زمین پہ جو اس وقت بس رہا ہے، وہ چاہے دعوے دار ہے یا نہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی کی عبادت میں مصروف ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سب سے بڑھ کر انسان جس کی عبادت کرتا ہے وہ اس کا نفس ہے۔ اپنے نفس کی عبادت میں لگا ہوا ہے انسان، اکثریت انسانوں کی اپنے نفس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیگر الہا بنا رکھے ہیں لوگوں نے، وہ بھی ایک الگ چیپٹر ہے۔ تو اللہ جل مجدہ انسانیت کو اس نفس کی عبادت کو ترک کر کے، دیگر خداؤں کی عبادت کو ترک کر کے اس بات کی طرف لا رہے ہیں کہ لوگوں صرف میری عبادت کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے دوستان محترم کہ کیوں اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یا کیوں صرف اللہ کی عبادت کی جائے؟ تو یاد رکھیں، اللہ کی عبادت اس لیے کی جانی چاہیے اور اللہ جل مجدہ نے اس لیے یہ فرمایا ہے کہ میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ اس کائنات کے اندر عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ صرف اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے اللہ جل مجدہ نے فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ اب دوستان محترم، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ جل مجدہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ کیوں اللہ جل مجدہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا؟ تو یاد رکھیں، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں، کسی شے کی محتاج نہیں۔ اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر ہم عبادت کیوں کریں؟ پھر ہمیں عبادت کے لیے کیوں کہا گیا؟ پھر ہمیں عبادت کے لیے کیوں پیدا کیا گیا؟ دوستان محترم، یاد رکھیں کہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے جس آزمائش میں ڈالا گیا ہے اور جس آزمائش میں ڈال کر اس روئے زمین پر بھیجا گیا ہے، اس
آزمائش میں کامیابی کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اگر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر انسانیت غیر اللہ کی عبادت میں لگ جائے گی تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا جس کے لیے اللہ جل مجدہ نے انسان کو پیدا فرمایا. تو اللہ کی کوئی غرض نہیں، یہ سب ہمارے لیے کیا گیا، ہمارے فائدے کے لیے کیا گیا، ہماری اپنی فلاح ہے اس کے اندر، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. تو دوستان محترم، عبادت ہر شخص کر رہا ہے، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ بات واضح نہیں کہ کون کس کی عبادت کر رہا ہے. اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہوں گے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہوں گے. یہ ہمیں تب پتا چلے گا کہ کون اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور کون غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے جب ہم اس پورے فلسفہ عبادت کو سمجھ جائیں گے. ابھی ہمیں فلسفہ عبادت کی سمجھ نہیں آئی، ہم عبادت کسی اور شے کو سمجھتے ہیں، در حقیقت عبادت کوئی اور شے ہے. اللہ کی عبادت تو وہ تھی جو آج سے 1400 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے صحابہ کرام نے کی تھی، اور اس عبادت نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا. اس روئے زمین کے اوپر ایسا عظیم عالمی انقلاب برپا کیا کہ آج تک انسان، دانشور، فلاسفر حیران اور پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا. انہیں بھی آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ہو گیا. دوستو، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، یہ اللہ کی عبادت کرنے سے ہوا، اللہ کی عبادت کرنے سے ہوا. آگے چل کر ہم اس پہ بحث کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں، سنت مبارکہ کی روشنی میں، کہ یہ عبادت کیا ہوتی ہے. سرے دست یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو عبادت کا تصور آج ہمارے ہاں رائج ہے، یہ تصور قرآن کا تصور نہیں ہے، یہ تصور قرآن کا دیا ہوا تصور نہیں ہے، یہ مذہب کا دیا ہوا تصور ہے. مذاہب کے اندر عبادت اسی طرح ہوتی ہے. کسی مذہب کو اٹھا لیں، ہر مذہب کے اندر چند رسومات کو عبادت کا نام دیا گیا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ہر مذہب کے اندر زندگی کے اندر انفرادی طور پہ پیش آنے والے معاملات کو حل کرنے کے لیے یا انہیں بجا لانے کے لیے کچھ رسوم اختیار کی گئی ہیں، انہیں عبادت قرار دیا گیا ہے. آج مسلمانوں کے ہاں بھی عبادت کا وہی تصور ہے جو غیر مسلموں کا ہاں ہے. دوستان محترم، جب دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کے ہاں تصور عبادت بھی تبدیل ہو جاتا ہے. جب دین تھا، تصور عبادت کچھ اور تھا. جب دین مذہب بن گیا، تصور عبادت تبدیل ہو گیا. دیکھ لیں کہ ہر مذہب کے اندر جیسے ہم
نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا دیگر مذاہب کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں؟ کیا نکاح اور طلاق اور اس طرح کے معاملات دیگر مذاہب میں نہیں ہیں؟ کیا موت کے وقت جنازے کے تدفین کے دیگر مذاہب کے ہاں چیزیں موجود نہیں ہیں؟ موجود۔ اگر اسلام میں ہے تو دیگر مذاہب میں بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام اور دیگر مذاہب میں پھر وہ فرق کیا ہوا جس کی بنیاد پہ ہم دعوے دار ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے، وہ واحد دین ہے جو انسانیت کی فلاح کا ضامن ہے، اور وہ واحد دین ہے جس جیسا دین اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا عطا کردہ ہے اور کوئی دین اللہ کا عطا کردہ نہیں ہے۔ دوستان محترم، تصور عبادت آج محدود ہو کر رہ گیا ہے مذہب کی حد تک، جبکہ قرآن ہمیں جو تصور عبادت دیتا ہے وہ بہت ہی وسیع المعانی ہے، وہ ایک ایسا انقلابی تصور ہے جو اس روئے زمین کے اوپر اگر وہ تصور غالب آ جائے، انسانیت کو امن میسر آ جائے، انسانیت کو فلاح میسر آ جائے۔ اگر تمام انسانیت اس فلسفہ عبادت کو سمجھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے تو پوری انسانیت فلاح پا جائے۔ آج انسانیت تو دور کی بات، جو دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، وہ محکوم ہیں، وہ غلام ہیں، باطل اور طاغوتی طاقتیں انہیں مسل رہی ہیں، کچل رہی ہیں۔ کیوں؟ کیا وہ تعداد میں کم ہیں اس لیے؟ نہیں، تعداد میں بہت ہیں، 1.5-2 ارب ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج باطل اور طاغوتی طاقتیں انہیں کچل رہی ہیں؟ اگر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوتے تو آج باطل اور طاغوتی طاقتوں کو یہ جرت نہ ہوتی۔ اللہ کی عبادت کرنے والے تو مٹھی بھر ہوں تو لشکروں کے لشکر ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تم 1.5-2 ارب ہو تو تمہاری کہیں دال نہیں گلتی، اس لیے کہ تم اس تصور عبادت سے ہٹ گئے ہو۔ تم نے ایک ایسا تصور عبادت گھڑ لیا ہے جو چند رسوم تک محدود ہے۔ بچہ پیدا ہوا، کان میں اذان دے دی، مر گیا تو جنازہ پڑھ لیا، جوانی میں اس کا نکاح کر دیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا۔ اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یاد رکھیں، اس دنیا کے اندر خیر اور شر کا مارکا بپا ہے، حق اور باطل کا مارکا بپا ہے، اور خیر اور شر کے مارکے میں اور حق اور باطل کے مارکے میں فتح حاصل کرنے کے لیے رسومات کی ادائیگی سے کام نہیں چلے، نہ کبھی رسومات کی ادائیگی کرنے والے اس میدان میں کامیاب ہوئے نہ آئندہ ہوں گے۔ اس میدان میں وہی کامیاب ہوں گے جو اس میدان کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔
اور جو اس میدان کے لیے پیدا ہوئے ہیں اللہ انہیں مسلم کہتا ہے، اللہ انہیں مسلم کہتا ہے، اور ان کی نشانیاں جو اللہ جل مجدہ نے بتائی ہیں وہ ہمہ وقت جہاد فی سبیل اللہ میں ہوتے ہیں، ہمہ وقت اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ محض چند رسومات کی ادائیگی تک اپنے آپ کو محدود نہیں کر لیتے، بلکہ وہ ایک ایسا جامع تصور عبادت رکھتے ہیں کہ جس کی پیروی سے، جس کو اپنانے سے اس روئے زمین کے اوپر اللہ جل مجدہ انہیں غلبہ عطا کرتے ہیں، انہیں اقتدار عطا کرتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ اس اقتدار کی چھتری کے نیچے، اس کے سائے میں انسانیت کو امن میسر آئے، اللہ کی حاکمیت ہو، اللہ کا قانون چلے، غیر اللہ کے قوانین ختم کیے جائیں، باطل کو نیست و نابود کیا جائے، انسانیت کو خوشحالی میسر آئے، انسانیت کو عدل میسر آئے، ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو۔ ہماری نمازوں سے ظالم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے روزے سے ظالم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ظالم کو فرق تب پڑے گا جب ہم اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے، جب ہم اسے ظلم سے روکیں گے تب اسے فرق پڑے گا۔ اور یہ ظالم کو روکنا تو ہمارے فلسفہ عبادت میں ہے ہی نہیں۔ ظالم کو روکنا اور مظلوم کی مدد کرنا یہ ہمارے فلسفہ عبادت میں ہے ہی نہیں، اور قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ عدل کرو۔ عدل کیا ہے؟ ظالم کو ظلم سے روکنا عدل ہے، مظلوم کی حمایت میں اٹھنا عدل ہے۔ دوستان محترم، ہمیں اس فرسودہ تصور عبادت سے نکلنا ہوگا، اس تصور عبادت کو اپنانا ہوگا جو ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب بپا کرے۔ آج ہم 1000 بار بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ 1000 بار بھی پڑھتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، حالانکہ یہ وہ کلمہ تھا کہ جو پڑھ لیتا تھا اس کی زندگی بدل جاتی تھی۔ ایک مرتبہ پڑھ لیتا تھا اس کی زندگی بدل جاتی تھی۔ آج ہم نے پڑھ پڑھ کے اس کلمے کی تاثیر کو ہی ختم کر دیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، طوطے کی طرح رٹے جا رہے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جو پڑھ لیتا ہے کلمہ اسے بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اگر کلمہ اسے بدلتا نہیں سمجھو اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ کیوں؟ جب وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، تو پھر اسے تمام الہوں کی نفی کر کے اللہ کی عبادت میں آنا ہوتا ہے، تمام لڑ چھوڑ کے اللہ کا لڑ تھامنا ہوتا ہے۔ جب وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی اس طرف کسی کا لڑ تھاما، کبھی اس طرف کسی کا لڑ تھاما، تو وہ سارے لڑ جب چھوڑتا ہے اور صرف اللہ کی رسی کو تھامتا ہے، تبدیلی آئی یا نہ آئی؟ آ گئی۔ ایسی تبدیلی آ گئی کہ غیر اللہ سے کٹ گیا، اللہ کے ساتھ جڑ گیا۔ اور جو غیر اللہ سے کٹ جائے، اللہ کے ساتھ جڑ جائے، ایسی تبدیلی کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو دنیا کے نقشے کو تبدیل کرتی ہے، جو دنیا کے نقشے کو تبدیل کرتی ہے،
آج بھی اگر ہم واقعتاً اس کلمے کو اپنا لیں، آج بھی دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ آج دوستان محترم، ہم محض اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ محض دعویٰ ہے ہمارا، ورنہ ہماری عبادت صرف چند رسومات تک محدود ہے، ایسی رسومات کہ جیسے غیر مسلم بھی وہ رسومات ادا کر رہے ہیں، ان کے ہاں بھی وہ رسومات کسی دوسری شکل میں موجود ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کسی اور طریقے سے وہ رسم ادا کر رہے ہیں، ہم کسی اور طریقے سے وہ رسم ادا کر رہے ہیں۔ نہ ہماری رسموں نے معاشرے پہ کوئی اثر ڈالا، نہ ان کی رسموں نے معاشرے پہ کوئی اثر ڈالا۔ اثر کس نے ڈالا؟ اثر کس نے ڈالا؟ جو اس میدان میں ہے۔ کون سے میدان میں؟ اس مارکہ خیر و شر کے اندر ہے، اس مارکہ حق و باطل کے اندر ہے، اس نے اثر ڈالا۔ اثر اقتدار ڈالا کرتے ہیں، اثر وہ دعوت ڈالا کرتی ہے جس کا منتہائی مقصود اس روئے زمین کے اوپر اللہ کا اقتدار قائم کر کے تمام انسانیت کو اس کے تحت لانا ہوتا ہے، وہ اثر پیدا کیا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، آج تو 1.5-2 ارب مسلمان ہیں، اگر ساری انسانیت کلمہ پڑھ لے، ساری انسانیت نمازی ہو جائے، اللہ کی عبادت پھر بھی نہیں ہوگی۔ جب تک اقتدار ظالموں کے پاس ہے، جب تک اقتدار ان لوگوں کے پاس ہے جو انسانیت کے دشمن ہیں، جب تک اقتدار اللہ کے باغیوں کے پاس ہے، اس وقت تک اللہ کی عبادت کا تصور بھی نہ کریں۔ اس وقت تک انہی کی عبادت ہے جن کے پاس اقتدار ہے، انہی کی عبادت ہے۔ کس کی مجال ہوگی کہ اس سے انحراف کر سکے؟ آج مسلمانوں کو چھوڑیں، پوری دنیا کے اندر 200 کے قریب ممالک ہیں، کسی کی مجال ہے کہ صاحبان اقتدار کے حکم کے خلاف چل سکے؟ نہیں چل سکتے۔ ابھی کورونا آیا آپ کے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر آیا، 2-4 لوگوں نے اٹھ کے کہا کہ کورونا ورونا کچھ نہیں، نمازیں پڑھیں، مساجد کے اندر جائیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اور دوسرے دن ان لوگوں نے پکڑ لیا۔ کن لوگوں نے؟ جن کی عبادت ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ہے اقتدار ہمارا، حکم ہمارا چلے گا، تم ہوتے کون ہو اپنی بات کرنے والے؟ انہوں نے پکڑ لیا، اور پھر ان لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ جیسے وہ کہتے ہیں ایسا کرو، جیسے وہ کہتے ہیں ایسا کرو۔ دوستان محترم، اسی کا نام عبادت ہے۔ اللہ جیسے کہتا ہے ایسے کرو، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور اگر کسی اور کے کہنے پہ ایسا کرو گے تو وہ اس کی عبادت ہوگی۔ تو اگر ساری انسانیت بھی کلمہ پڑھ لے، نماز پڑھنے والی بن جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک صاحبان اقتدار اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہوں گے، جب تک وہاں سے اللہ کا حکم جاری نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ ہمیں پتہ نہیں کس الجھن میں ڈال دیا گیا ہے کہ بس اپنی نماز سیدھی کر لو، تم اللہ کے عبادت گزار بن گئے۔ سبحان اللہ،
یہ قرآن کس لیے نازل ہوا تھا؟ کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر کہ اپنی نماز سیدھی کر لو یہ کافی ہے؟ قرآن میں تو نماز کی بنیاد پہ جنت کا بھی وعدہ نہیں کیا گیا. جنت کا وعدہ تو اس جد و جہد پر کیا گیا ہے جسے ہم نے عبادت کے تصور سے نکال دیا ہے. جنت کا وعدہ تو ان باتوں پہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ پہ ہے، اللہ کی راہ میں باطل اور طاغوت سے جنگ کرنے میں ہے. نمازوں سے جنت ملتی پھر تو بڑی آسان تھی. کیا ضرورت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر کھانے کی، لوگوں سے ملامت سننے کی، گالیاں سننے کی، گھر بار چھوڑنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کرام نے کیوں جانوں کے نذرانے پیش کیے؟ بیٹھ کے نمازیں پڑھتے، اللہ اللہ کرتے. کیا ان سے بڑا نمازی کوئی ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا روزے دار کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن دیکھیں کہ پہلا مارکا ہے حق و باطل کا روزے کی حالت میں ہے. روزے کی حالت میں مارکا بدر بپا ہوتا ہے. انہیں معلوم تھا روزے کی حیثیت ثانوی ہے، ترجیح مارکا بدر کی ہے. مارکا بدر میں نہ گئے، روزے کی کوئی اہمیت نہیں. دوستان محترم، اس فلسفہ عبادت کو سمجھیں. اگر کسی نے آپ کو آسرا دے رکھا ہے تو میں کچھ نہیں کہتا. میں آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا جس سے آپ کو لگے کہ جنت بہت سستی ہے. جنت بڑی مہنگی ہے. جنت کی قیمت ہر کوئی ادا نہیں کر سکتا. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بس ہم نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں تو بس جنت ہمارے اوپر واجب ہو گئی. نہیں دوستان محترم، جنت بڑے خاص لوگوں کے لیے ہے. وہ خاص جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہمہ وقت اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے سرگرداں ہیں. جنت ان کے لیے ہے. جنت سستی نہیں ہے. کیوں لوگوں نے جنت کے لیے اپنے سر کٹوائے، اپنی جانیں دیں، اپنے مال لٹائے، گھر بار چھوڑے؟ کیا ضرورت تھی؟ اگر اس کے بغیر بھی جنت مل سکتی تھی تو پھر کیا ضرورت تھی؟ نہیں دوستان محترم، ایسے نہیں چلے گا. ہمیں صحیح تصور عبادت کو سمجھ کر اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، تب ہم جنت کے مستحق ہوں گے. ورنہ جہنم ہمارا انتظار کر رہی ہے. ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. اللہ سب سے بڑا عادل ہے. اس سے بڑا عدل کرنے والا کون ہے؟ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے ہمارے اندر کون سی خوبی ہے جنتیوں والی؟ کون سا کام ہم نے کیا ہے جنتیوں والا؟ جن کاموں کو ہم جنتی ہونے کے لیے سبب تصور کرتے ہیں، ایسے تو بے شمار کام غیر مسلم بھی کر رہے ہیں. ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی بھی کر رہے ہیں. آپ نے کون سا مارکا انجام دیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جنت ان کے لیے ہے جو اللہ کے لیے ہے. جنت ان کی خاطر بنائی گئی ہے جو اللہ کی خاطر کچھ کریں گے، جو اللہ کی خاطر جیئیں گے، جو اللہ کی خاطر مریں گے. جو نفس کے پجاری بن کے بیٹھے رہے، ان کا جنت سے کیا کام؟ اور یاد رکھیں دوستان محترم، سب مسلمان ہمارے بھائی ہیں، کلمہ گو ہیں. ہمیں اس نسبت سے ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اسی اللہ کو مانتے ہیں جسے ہم مانتے ہیں، اسی اللہ کے رسول کے امتی کہلاتے ہیں
जिस रसूल के उम्मती हम हैं। लेकिन याद रखें, जो आज मुसलमानों की हालत है, मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूं कि अगर इन लोगों ने, इन मुसलमानों ने जन्नत में जाना है तो फिर जहन्नुम किसके लिए है? कौन सा गलत काम है जो ये नहीं करते? कौन सा जुल्म है ये जो ये नहीं करते? कौन सी ज्यादती है जो ये नहीं करते? कौन सी बुराई है जिसमें ये मुलविस नहीं? हमारे घरों में बुराइयां, हमारे मुआशरे में बुराइयां, हमारी हुकूमतों में बुराइयां, हमारे अदालती निजाम में बुराइयां, कहां कहां बुराई नहीं? कौन सी बुराई नहीं जो हमारे अंदर नहीं? उसके बावजूद हम जन्नत की तवक्को लगा के बैठे। जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी भाई। जन्नत विर्द वज़ाइफ से मिलने वाली चीज नहीं है। जन्नत रसूमात की अदायगी से मिलने वाली चीज नहीं है। जन्नत कुछ लेने और कुछ देने का नाम है। अपना सब कुछ दे दो, जन्नत ले लो, ये अल्लाह का वादा है। अपना सब कुछ दे दो, जन्नत ले लो। और सब कुछ क्या है तुम्हारे पास? सब कुछ या तुम्हारी जान है या तुम्हारा माल है। ना तुम माल देने के लिए तैयार, ना तुम जान देने के लिए तैयार, जन्नत लेने को अपना हक समझते हो। जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत का मदार दो चीजों पे है। अपनी जान, अपना माल अल्लाह की राह में लुटा दो। ये जान और माल अल्लाह ने तुमसे खरीद लिए हैं जन्नत के बदले। अगर उसकी राह में नहीं लुटाओगे, जन्नत नहीं मिलेगी। तो दोस्ताने मोहतरम, हम फलसफे इबादत की बात कर रहे हैं। इस फलसफे इबादत को समझने की जरूरत है। जब यह समझ में आ जाएगा, इंशाअल्लाह आप वाक़ियतन अगर इस्लाम को कबूल करना चाहेंगे तो आप वाक़ियतन मुस्लिम हो जाएंगे। और जब हम मुस्लिम हो जाएंगे, फिर दुनिया देखेगी कि हां ये मुस्लिम हैं। फिर दुनिया देखेगी। आज हमें हकारत की नजर से देखा जाता है। बतौर मुसलमान हमें हकारत की नजर से देखा जाता है। कोई हमें दहशतगर्द कहता है और कोई हमें न जाने फराडिया, तो रिश्वतखोर, तो पता नहीं क्या क्या हमें कहते। कौन सा इल्जाम है जो हम पे नहीं धरा जाता मुसलमान होने की हैसियत से? तो जब हम इस तसव्वुर इबादत को समझ जाएंगे और हमें मालूम हो जाएगा कि हां अल्लाह की इबादत करने का यह तरीका है, अल्लाह की इबादत इस तरह होती है, तब हम इबादत भी कर सकेंगे और पता भी चलेगा कि हां हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। अल्लाह जल्ल मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू इस तसव्वुर इबादत को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।